السلام علیکم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج ہم ایک ایسے فیملی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جنہوں نے نہ صرف اپنی ناقابل تصور دولت اور اثر کے ذریعے دنیا کے معاشی نظام کو بڑھاوا دیا، بلکہ صدیوں تک سیاست، فائنینس اور سوشل ڈائنامکس پر بھی گہرا اثر چھوڑا۔ ان کے پاس بھیانک پیسہ ہے، سب سے زیادہ ان کے پاس گولڈ ہے، 16,000 سے زیادہ ان کے پاس اینٹیکس کا کلیکشن ہے، سینکڑوں ہزاروں ان کے پاس اپنے جیٹس ہیں۔ آپ نے سنے ہوں گے نام بل گیٹس، ٹاٹا، امبانی، بلیک راک، لیکن کہتے ہیں یہ فیملی شیڈو میں رہتی ہے، یہ فیملی پرچھائیوں میں رہتی ہے، یہ لوگ باہر شادی بھی نہیں کرتے ہیں۔ آخر یہ کون لوگ ہیں؟ ایک آرٹیکل چھپا تھا ان کی فیملی کے بارے میں کہ ان کے لیے سب سے ضروری چیز ہے ان کی فیملی۔ یہ فیملی جو ایک جوئش خاندان ہے، اپنے وقت کی سب سے امیر اور اثر انداز شخصیتیں رکھتی تھی۔ ان کا نام دنیا بھر کے امیر طبقوں اور کارپوریشن جیسے ٹاٹا، امبانی اور بلیک راک کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ ان کی مالیت اور دنیا بھر میں انفلوئنس اب بھی لافانی ہے۔ یہ کہانی صرف ویلتھ کی یا دولت کی نہیں، بلکہ عقل مندی، اسٹریٹجک الائنسز اور وہ قدم ہیں جو دنیا کا نظام بدلنے میں مددگار ثابت ہوئے۔ جی ہاں، تو ہم آج بات کریں گے روتھشائلڈ فیملی کے بارے میں۔ روتھشائلڈ فیملی کا کاروبار بینکنگ اور فائنینس کے ادارے سے شروع ہوا اور انہوں نے یورپ کے مختلف شہروں میں اپنی شاخیں قائم کی۔ یہ فیملی نہ صرف فائنینشلی پاور رکھتی تھی، بلکہ ان کا سیاسی اثر بھی بہت زیادہ تھا۔ تو اب ہم بات کریں گے روتھشائلڈ فیملی کی ہسٹری کے بارے میں، ان کی آخر تاریخ کیا ہے۔ میئر اینسل روتھشائلڈ فرینکفرٹ کے یہودی محلے میں پلے بڑھے، جو ایک تنگ گلی تھی جہاں شہر کے 3,000 یہودی رہنے پر مجبور تھے۔ میئر روتھشائلڈ نے چھوٹی عمر میں کاروبار سیکھنا شروع کر دیا۔ اس کے والد اینسل موس روتھشائلڈ ریشمی کپڑے کے کاروبار کرتے اور پیسوں کا لین دین بھی کرتے تھے۔ میئر روتھشائلڈ کی شروعاتی نوکریوں میں سے ایک یہ تھی کہ وہ فرینکفرٹ کا آدھا سالانہ تجارتی میلے میں حاصل شدہ سکوں کو گھنٹوں تک چنا کرتے تھے۔ یہ تجارتی میلہ ایک بڑا تاجر ہر سال 2 مرتبہ کرواتا تھا، جہاں بہت سے خریدار اور فروخت کرنے والے آیا کرتے تھے۔ میئر کا کام ان میلے میں اکٹھے کیے گئے سکوں کو دیکھنا اور چھانٹنا تھا، جو اس وقت کے حساب سے ایک ذمہ دار اور بڑی کارگزاری کا کام تھا۔ جب میئر 12 سال کے تھے تو ان کے والدین اسمال پاکس یعنی چیچک کی وجہ سے وفات پا گئے۔ میئر روتھشائلڈ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رہتے تھے اور انہوں نے میئر کو ہینوور بھیج دیا تاکہ وہ سائمون وولف اوپنہیمر، جو ایک مشہور یہودی بینکنگ گھرانے کے سردار تھے، ان کے ساتھ تعلیم حاصل کر سکیں۔ وہاں میئر نے باہر ملکوں کی تجارت اور فائنینس کے بارے میں سیکھا۔ ساتھ ہی میئر نے قدیم سکوں کے بارے میں معلومات حاصل کی جو روم، پرشیا اور بیزنٹین سلطنت سے تعلق رکھتے تھے۔ جی ہاں ناظرین، ان قدیم سکوں کا شوق شہزادوں اور دولت مند لوگوں کو ہوا کرتا تھا، یعنی وہ لوگ جو بہت امیر اور اونچے طبقے سے تعلق رکھتے تھے۔ جو یہودی ان امیر لوگوں کے ساتھ سکوں کا لین دین یا کاروبار کرتے تھے، ان کو اس وقت میں کورٹ جیوز یا کورٹ فیکٹرز کہا جاتا تھا۔ یہ لوگ فخر سے کہتے تھے کہ وہ نوبیلٹی یعنی امیر اور اونچے طبقے کے لوگ کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ بینکنگ سلطنت کی ابتدا کہاں سے ہوئی۔ میئر روتھشائلڈ 1763 میں فرینکفرٹ واپس آئے۔ جب وہ 19 سال کے تھے، اپنے بھائیوں کے ساتھ اپنے والد کے شروع کیے ہوئے تجارتی کام میں شامل ہو گئے۔ میئر روتھشائلڈ نے قدیم سکوں کی تجارت کرنا شروع کر دی اور قدیم سکوں کی تجارت کرتے ہوئے ہیس کے کراؤن پرنس ولہیلم کے ساتھ اچھے تعلقات بنائے۔ ولہیلم جو میئر کے والد سے بھی سکے خریدتے تھے، میئر کے لیے بہت امپورٹنٹ کسٹمر بنا۔ یہ رشتہ صرف سکوں تک نہیں رہا، میئر نے اور بھی مالی سروسز دینا شروع کر دی اور دوسرے امیر لوگوں کے ساتھ بھی اور اچھے تعلقات قائم کیے۔ کراؤن پرنس ولہیلم بہت امیر تھا اور آگے چل کر ولہیلم 9 لینڈگریو آف ہیس کیسل کے نام سے جانا گیا۔ میئر کے لیے ولہیلم کے ساتھ کام کرنا ایک بہت بڑا بزنس اپرچونٹی تھا۔
جی ہاں ناظرین، تو اب بات کرتے ہیں راس چائلڈ کا اثر اور پھیلاؤ بڑھانے کے عمل کے بارے میں۔ راس چائلڈ فیملی کی بینکنگ سلطنت فرینچ انقلاب کے دوران بہت تیزی سے بڑھ گئی۔ میئر راس چائلڈ جو اس فیملی کے فاؤنڈر تھے، انہوں نے برٹین کی مدد کی۔ انہوں نے برٹین کو فوجی کرائے پر لینے اور ان کی ادائیگیاں کرنے میں مدد کی، جس سے ان کی بینکنگ بزنس کو بہت ہی فائدہ ہوا۔ 1800 کے آغاز میں راس چائلڈ نے اپنے بیٹوں کو نیپال، وینا، پیرس اور لنڈن میں بھیجا، جبکہ ایک بیٹا فرینکفرٹ میں ہی رہا۔ میئر راس چائلڈ کے بچے جب یورپ بھر میں پھیل گئے تو ان 5 شاخوں نے مل کر اصل میں پہلا بینک بنا دیا۔ میئر راس چائلڈ نے اپنی وفات سے پہلے اپنے وارثوں کو خاندانی فائنینس کا کیسے انتظام کرنا ہے، اس کے بارے میں سخت ہدایات دی۔ اس نے اپنی دولت خاندان کے اندر ہی رکھنی چاہی، اسی لیے اس کی ول میں ایک سخت پیٹرینیل سسٹم کا ذکر تھا، جس میں ٹائٹل اور پراپرٹی صرف مردوں کے ذریعے ہی گزر سکتی تھی اور خواتین کو ڈائریکٹ وارث بننے سے محروم رکھا گیا۔ اس کا اثر یہ تھا کہ خاندان کے اندر شادیاں کرنے کا رجحان بڑھ گیا۔ 1824 سے 1877 کے درمیان میئر راس چائلڈ کے مردوں کے 36 شادیاں ہوئیں۔ ان میں سے 30 شادیاں خاندان کے اندر ہی ہوئی تھیں۔ زیادہ تر نے اپنی پہلی یا دوسری کزن سے شادی کی۔ اس دوران صرف 4 راس چائلڈ عورتوں اور 2 مردوں نے اپنے رشتہ داروں کے علاوہ کسی اور سے شادی کی۔ تو اب بات کرتے ہیں ناتھن میئر راس چائلڈ کے بارے میں، جو کہ ایک بہترین بین الاقوامی مالیاتی تاجر بنے۔ راس چائلڈ کے جو 4 بیٹے گھر سے باہر نکلے، ان میں سے تیسرا بیٹا ناتھن سب سے زیادہ کامیاب رہا۔ ناتھن 1798 میں مانچسٹر انگلینڈ گیا تاکہ ایک ٹیکسٹائل کا کاروبار شروع کر سکے۔ بعد میں وہ لندن شفٹ ہو گیا تاکہ اپنے آپ کو بینکر کے طور پر قائم کر سکے، اور 1810 میں اس نے این راس چائلڈ کا آغاز کیا۔ این راس چائلڈ اینڈ سنس آج بھی کاروباری طور پر قائم ہے۔ 2022 میں بینک نے 2.97 بلین کا ریونیو اور 606 ملین کا نیٹ انکم رپورٹ کیا، جبکہ 101.6 بلین کا اسٹ تھا۔ این راس چائلڈ اینڈ سنس نے بحران کے وقت برٹین حکومت کو قرض دیے۔ نیپولیونک جنگوں کے دوران یہ بینک حکومت کے لیے پیسوں کا انتظام کرتا تھا اور ان کو فائنینس کرتا تھا، جو فوجیوں کو ہتھیار بھیجا کرتے تھے۔ 1824 میں ناتھن راس چائلڈ اور موسیس مونٹیفیور نے مل کر الائنس ایشورنس کمپنی کا آغاز کیا، جو آج RSA گروپ کا حصہ ہے۔ 1835 میں ناتھن نے اسپین میں مرکیوری یعنی پارا کی کانوں کے حقوق حاصل کیے اور اس کیمیکل ایلیمنٹ پر لگ بھگ دنیا بھر میں اختیاری مونوپولی حاصل کر لی، جو سونے اور چاندی کو ریفائن کرنے کے لیے نہایت ضروری تھا۔ یہ سپلائی 1852 میں انتہائی قیمتی ثابت ہوئی، جب این راس چائلڈ اور سنس نے بینک آف انگلینڈ اور رائل منٹ کے لیے سونے اور چاندی کو ریفائن کرنے کا کام شروع کیا۔ اب بات کرتے ہیں خیرات اور مدد کے کاموں میں اضافے کے بارے میں۔ ناتھن راس چائلڈ نے یہودی کمیونٹی کے مختلف علاقوں میں اپنی خدمات فراہم کی۔ اس کے خاندان نے بعد میں ان خیراتی کاموں کو پیرس اور لندن کے دوسرے طبقات تک پھیلا دیا۔ بعد میں اسرائیل کی ترقی میں مدد دی اور ہاؤسنگ اور حکومتی عمارتیں بنوانے میں مین کردار ادا کیا۔ ناتھن کے سب سے چھوٹے بچے لوئس اور اس کی 7 بیٹیوں نے فرینکفرٹ میں 30 راس چائلڈ چیریٹیبل فاؤنڈیشنز کا ذمہ اٹھایا۔ ان فاؤنڈیشنز میں عوامی لائبریریز، یتیموں کے لیے اسائلمز، اسپتال، بزرگوں کے لیے گھر اور تعلیم کے لیے مختص فنڈز شامل تھے۔ تعلیم کے علاوہ خاندان نے عوامی اداروں کو تقریباً 60,000 قیمتی آرٹ پیسز بھی دیے۔ راس چائلڈ خاندان کی کل دولت کا اندازہ 1.2 ٹریلین لگایا گیا ہے۔ ناظرین، اب بات کریں گے راس چائلڈ خاندان 20ویں صدی میں۔ جنگوں، سیاست اور خاندانی رقابت نے
اگلے 100 سالوں میں روتھشائلڈ خاندان کی دولت کو کم کر دیا۔ بینک کی نیپل شاخ 1863 میں بند ہو گئی اور فرینکفرٹ شاخ کو 1901 میں میل وارث کی کمی کی وجہ سے بند کر دیا گیا۔ وینا کی شاخ 1938 میں آسٹریلیا پر نیازی حملے کے بعد بند کر دی گئی اور وچی حکومت نے فرانس میں جنگ کے دوران روتھشائلڈ کے بورڈکس املاک ضبط کر لیے اور نازیز نے آسٹریلیا شاخ سے لاکھوں ڈالرز کی مالیت کی فنون اور قیمتی چیزیں چرا لیں۔ ان چیزوں کا کچھ حصہ آسٹریلین حکومت نے 1998 میں واپس کیا۔ 1970 تک روتھشائلڈ کے صرف 3 بینکس رہ گئے تھے، لنڈن اور پیرس کی شاخ اور ایک سوئس بینک جو ایڈمنڈ ایڈولف دی روتھشائلڈ نے قائم کیا تھا۔ ناظرین، اب ہم آخر میں بات کریں گے کہ روتھشائلڈ خاندان 21ویں صدی میں کہاں پر ہے۔ روتھشائلڈ کی دولت کی تقسیم نسلوں اور وارثوں میں تبدیل ہو چکی ہے۔ آج کل روتھشائلڈ کے پاس کئی انڈسٹریز میں انویسٹمنٹ ہے، جن میں فائنینشیل سروسز، ریئل اسٹیٹ، مائننگ، انرجی اور چیریٹیبل کام شامل ہیں۔ فیملی کے پاس دنیا بھر میں 1 درجن سے بھی زیادہ وائنریز موجود ہیں۔ روتھشائلڈ فیملی اکثر مختلف کانسپیریسی تھیوری کا شکار رہی ہے، جن میں سے بہت سی تھیوریز اینٹی سیمیٹک جذبات پر مبنی ہیں۔ ان کی دولت کا اندازہ لگانا مشکل ہے کیونکہ فیملی کا اسٹرکچر بہت بڑا اور کمپلیکس ہو گیا ہے۔ بزنس انسائیڈر کے مطابق روتھشائلڈ فیملی کی نیٹ ورتھ لگ بھگ $1 بلین ہے، لیکن کچھ دوسرے سورسز کہتے ہیں کہ یہ $1.2 ٹریلین تک بھی ہو سکتی ہے۔ روتھشائلڈ گروپ کے بزنس انٹرسٹ بھی بہت وائڈ ہیں، جس میں میجر کمپنیز جیسے ٹوٹل انرجیز، ونٹرشالڈیا، سائمنز، اینل، ایکزون، کیورون، شیل اور ریسپول شامل ہیں۔ فی الحال روتھشائلڈ فیملی کا ہیڈ جیکوب روتھشائلڈ 4تھ بیرون روتھشائلڈ ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو ضرور لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ آپ کی سپورٹ سے ہمیں نیا کنٹینٹ بنانے کا حوصلہ ملتا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔